فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرمتین اس مسئلے کے بارے میں کہ سنا ہے کہ نماز عید سے قبل مطلقاً کسی بھی جگہ اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس سے مراد کون سی قرات ہے، تحریمی یا تنزیہی۔ اگر کسی نے نفل نماز ادا کر لی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب باعن الملک الوحیاب اللہم اس ہدایت الحق و یسسویا۔ عید الفطر یا عید الاضحی کے دن نماز عید سے پہلے مطلقاً ہر جگہ گھر ہو یا عیدگاہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حقیقی یہ ممانعت عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی عید سے پہلے نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، البتہ نماز عید کے بعد کراہت صرف عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنے میں ہے، جبکہ گھر میں نفل نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی قدس سرہ القوی بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں، نماز عید سے قبل نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے، عیدگاہ میں ہو یا گھر میں، اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہیں، یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جانے کے بعد پڑھے، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ گھر میں پڑھ سکتا ہے بلکہ مستحب ہے کہ 4 رکعتیں پڑھے۔ یہ احکام خاص کے ہیں، عوام اگر نفل پڑھ لیں اگرچہ نماز عید سے پہلے، اگرچہ عیدگاہ میں انہیں منع نہ کیا جائے۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 4 صفحہ 781 مکتبہ المدینہ کراچی۔ ظاہریہ ہے کہ یہاں کراہت سے مراد کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، جیسا کہ در مختار میں حضرت مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نماز عید کے بعد عیدگاہ میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر منع نہ فرمانا مذکور ہے۔ اس کے تحت علامہ شامی قدس سرہ السامی ارشاد فرماتے ہیں، وزار ہزا الاسر تقرر الکراہت اندم فی المسلی وانا تنزیہ والا لماقراز لا يجوز الاقرار علی المنکر، یعنی اس حدیث واثر کا ظاہر یہی ہے کہ ان کے نزدیک عیدگاہ میں کراہت ثابت ہے، اور یہ بھی کہ یہاں کراہت تنزیہی درجے میں ہے، ورنہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس عمل کو دیکھ کر اسے برقرار نہ رکھتے، اس لیے کہ کسی ناجائز عمل کو برقرار رکھنا جائز نہیں۔ در مختار ما رد المختار جلد 3 صفحہ 60 مطبوعہ کوئٹہ۔